اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اذا زلزلت الارض زلزالها اور جب زمین ہلا دی جائے گی، ہلایا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور جب زمین اپنے بوجھ نکالے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا تو انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا گویا کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ جس دن لوٹیں گے لوگ گروہ گروہ ہو کر تاکہ دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو شخص نیک عمل کرے گا ذرہ کے برابر، رائی کے برابر نیک عمل، یراہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت کا نام سورہ زلزال ہے اور اس کی پہلی آیت سے اس نام کو لیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالها اور زلزال کا معنی ہلانے کا آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو اس سے بھی زمین ہلتی ہے، تو اس سورت کا نام سورہ زلزال رکھا گیا۔ اور اس کی فضیلت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض تعدل نصف القرآن کہ یہ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کی کل تو 8 آیات ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کو اجر و ثواب کے اعتبار سے نصف قرآن کے برابر قرار دیا گیا۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وضاحت میں مفسرین نے یہ لکھا کہ انسان کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ انسان کا دنیاوی زندگی اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ انسان کا آخرت اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے، اور اس صورت میں آخرت کے حصے کو سمجھایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ نصف قرآن ہے یہ۔ اور اس صورت میں اعمال کے جزا اور بدلے کا بتایا گیا کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، چونکہ پہلے والی صورت سورہ بینہ، اس صورت میں یہ آیا تھا کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کریں گے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس وہ جنات، وہ باغات ہیں جہاں وہ رہیں گے۔ تو اب یہاں یہ تھا کہ وہ ایماندار لوگ جو دنیا میں ایمان کے انقلاب کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکیوں میں کہاں تک لے گئے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے جنت ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں گے، ان کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اب یہ بات آ رہی تھی سوال کہ وہ کب ملے گا، وہ جزا کب ملے گی، وہ بدلہ کب ملے گا، وہ کب یہ حصہ انہیں نصیب ہوگا؟
تو اس کا جواب یہاں ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ اس وقت ملے گا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ 2 مرتبہ زلزلہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ہر چیز مر جائے گی، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ فرشتے بھی مر جائیں گے، اور ایک اکیلی اللہ کی ذات ہوگی۔ اور اس وقت اللہ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے بتاؤ؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی۔ اپنی بادشاہتوں پہ ناز کرنے والوں، اپنے جو ہے وہ اس طاقت اور قوت پہ غرور کرنے والوں، آج بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر خود فرمائیں گے اکیلے اللہ کی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب فرشتوں کو وجود دیا جائے گا، زندگی دی جائے گی، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو لوگ سارے زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے اٹھ کر آئیں گے۔ تو گویا یہاں اس صورت میں دوسرے سور پھونکنے کا ذکر ہے کہ اس وقت سب کچھ آ جائے گا، پہلے میں سب مر جائیں گے اور دوسرے میں سب، اور پہلے میں یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی تمہاری جو تھی اس کا اختتام ہو گیا، اور اب دوسرے سور سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اور اس وقت اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو جب ہلا دیا جائے گا تو پھر سب کچھ ختم ہوا تھا، اب دوبارہ سب کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکالے گی، زمین کے اندر جو جو مدفون ہوگا سب کو زمین نکال دے گی، مردے زندہ ہو کر کہ قیامت کے دن میدان محشر جب برپا ہوگا اور زمین کے سارے خزانے، زمین کے اندر جو دولت، جو سونا، جو چاندی، جو معدنیات، سب کے سب نکال دیے جائیں گے اور سارے ڈھیر لگیں گے، تو اب لوگ دیکھ کر کہیں گے اچھا، قاتل کہے گا یہ ہے وہ دولت جس کی وجہ سے میں نے کسی کو قتل کیا تھا، چور کہے گا یہ ہے وہ دولت جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹے گئے، قطع رحمی کرنے والا کہے گا یہ ہے وہ دولت جس کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی اور قطع رحمی کی۔ لیکن اللہ یہ دکھائے گا سب نکال کر کہ تم نے اس کی وجہ سے کیا، اور یہ آج تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، آج تمہارے کام یہ نہیں آ رہا ہے، آج تمہارے کام کیا آئے گا؟ نیک اعمال کام آئیں گے، تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے، یہ مال و دولت کام نہیں آئے گا، یہ سارے کا سارا اسی طرح رہ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہے کہ یہ مال و دولت یہ پھر رہ جائے گا، کہا جائے گا لے لو، کہیں گے ہم انہیں کیا کریں، ہمیں اس کا اب کیا فائدہ، اب ہم کچھ بھی نہیں لے سکتے، اسی طرح پڑا رہے گا۔ کبھی آدمی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن پھر بھی بھوکا مر جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تھا، اس نے زمین کے اندر ایک جگہ بنائی، گودام بنایا، اپنی دولت کو وہاں رکھا اس نے، اور اس کو جو لگایا دروازہ، گیٹ لگوایا، وہ اس طرح تھا کہ وہ اکیلا خود ہی کھول سکتا تھا، کسی کو اس کا کوڈ گویا معلوم نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے دروازہ کھولا، اندر گیا، دروازہ بند کر دیا اور بیٹھ کر وہ گننے لگا، اپنے ان پیسوں کو گننے لگا، گنتے گنتے ایسا ہوا کہ اس کو بھوک محسوس ہوئی، اس نے کہا جاؤں باہر کھا کر آؤں کچھ، جب دروازے کو کھولنا چاہا دروازہ خراب ہو گیا تھا، لاک اس کا نہیں کھل سکا، اور اس کے علاوہ کوئی کھول بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح وہ ان پیسوں میں رہا، اس دولت میں رہا، بھوک سے تڑپتا ہوا، پیاس سے تڑپتا ہوا مر گیا، لیکن وہ دولت اس کے کس کام آئی؟ کبھی یہ بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ دولت اس لیے حدیث میں آتا ہے جو انسان نے کھا لیا چلا گیا، جو پہن لیا بس پرانا کر لیا، معاملہ حساب برابر ہو گیا، لیکن جو آگے بھیجا ہے وہ ہے اس کی یہ ٹرانزیکشن، وہ ہے جو اس نے کی تھی، اور جو آگے بھیجا ہے کل وہی کل قیامت کے دن اس کو کام آئے گا، جس سے کوئی نیک اعمال میں لگا دیا، کوئی اس نے رفاعی ادارہ بنا دیا، غریبوں پر تقسیم کر لیا، فقراء میں تقسیم کر لیا، کوئی مسجد بنا لی، کوئی اور نیک عمل میں استعمال کر لیا، یہی اس کے کام آنے والا ہے، اور وہاں کی کرنسی یہی ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکالے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب انسان اس حالت کو دیکھے گا کہے گا یہ کیا ہوا، آج تو اس نے سب کچھ نکال دیا،
اور سب کچھ بتانے لگ گئی اور سب کچھ سامنے آ گیا، یہ کیا ہوا؟ کہا جائے گا یومئذ تحدث اخبارہا، گویا اس دن زمین اپنی باتیں جو ہے واضح کرے گی، بیان کرے گی، کھول کر بتائے گی۔ آدمی سوچتا ہے کہ جی زمین تو بے جان ہے، زمین کیسے بولے گی؟ یہاں آیا تحدث اخبارہا، زمین بولے گی، کیسے بولے گی زمین؟ تو کہاں زمین بولے گی؟ اللہ کے لیے بلانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ زبان، یہ زبان انسان کی ہے، یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ زبان بول رہی ہے۔ حالانکہ اس زبان کے لیے زبان ہو جو بلوائے اس کو، لیکن کیا اللہ بلا رہا ہے؟ جب اللہ اس کو بلوا رہا ہے، کل اللہ زمین کو بھی بلوائے گا، اور زمین کیا بیان کرے گی؟ زمین ہر چیز بیان کرے گی۔ جہاں جس نے سجدہ کیا ہوگا، زمین کہے گی یا اللہ اس نے یہاں سجدہ کیا تھا مجھ پر، یا اللہ یہاں نوافل پڑھے تھے، یہاں تحیۃ المسجد پڑھا، یہاں تحیۃ الوضو پڑھے، یا اس نے یہ نیک اعمال کیے۔ اور جہاں گناہ کیے ہوں گے، زمین اس کی بھی گواہی دے گی، اور وہ کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گواہ مقرر ہیں، ہمارے اوپر جاسوس ہے مقرر۔ زمین ہے، ہمارے اعضاء ہیں، جیسے زمین گواہی دے گی، کل یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم زبان کو بند کر دیں گے، آج ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے باقی اعضاء بولیں گے کہ ہمیں اس طرح استعمال کرتا رہا۔ تو یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب اس کے خلاف گواہ کھڑے ہوں گے، یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ فرمایا زمین پر جو جو گناہ ہو رہے ہوں گے، زمین ان کی بھی گواہی دے گی، اور زمین پر جو نیکیاں ہو رہی ہوں گی، زمین ان کی بھی گواہی دے گی۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز میں بھی نوافل پڑھتے ہوئے، سنتیں پڑھتے ہوئے مختلف جگہوں پر پڑھنی چاہیے، تاکہ کل یہ ساری جگہ ہماری کیا کریں؟ گواہی دیں۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین بیان کر لے گی اپنی خبریں اور اپنے ساری چیزیں بیان کریں گی۔ اس طرح ہے گویا بأن ربک اوحی لہا، تیرے رب نے اس کو حکم دیا تھا، اور آج اس رب کے حکم کی تعمیل میں یہ زمین بول رہی ہے، اور کوئی بات نہیں تھی اس لیے اس کی تعمیل میں بولی۔ فرمایا وہ کیس دن ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، ہاں لوٹیں گے، واپس میدان معاشر میں جائیں گے، پھر واپس جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، گروہ بنیں گے۔ اجمالی گروہ کیا ہے؟ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان، لیکن ان کے بھی آگے گروہ ہوں گے۔ عیسائیوں کا الگ گروہ ہوگا، یہودیوں کا الگ گروہ، سکھوں کا الگ، ہندوؤں کا الگ، اور مسلمانوں کے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے۔ یہ نمازیوں کا گروہ ہے، یہ حج کرنے والوں کا گروہ ہے، یہ روزے داروں کی جماعت ہے، لہذا یہ سارے ہوں گے، اور وہ سب کے سب جو ہے گویا فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس، جس دن لوگ لوٹیں گے، اشتاتن، گروہ گروہ ہو کر لوٹیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے اعمال، ان کے اعمال نامے اس دن ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا عمل نامہ پڑھ لے، اور آج یہی تیرے لیے کافی ہے بے اعتبار حساب کے۔ اس دن خود یہ فیصلہ کر لے گا یہ آدمی کہ میرے یہ اعمال ہیں، میں جنتی ہوں یا میں جہنمی ہوں۔ اس وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اس وقت اس کے اعمال نامے اس کے سامنے آ جائیں گے، اور کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس وقت یہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، جب دیکھے گا اعمال ناموں کو، چھپ چھپ کر جو گناہ کیا ہوں گے وہ بھی لکھے ہوں گے، اور جو نیکیاں چھوٹی چھوٹی نیکی کی ہوگی اس کو بھی لکھا ہوگا، تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا۔ فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ اس عمل نامے کو کوئی چیز نہیں چھوڑی، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، نہ چھپ کر جو کیا تھا اس کو چھوڑا اور نہ اعلانیہ جو کیا تھا اس کو چھوڑا، اور کہا سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا، اور سارے کا سارا اس کے سامنے یہ منظر ہوگا۔ اور اس وقت پھر کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، ہاں وہ اس کے سامنے آئے گا، اس کو دیکھ لے گا۔ ویسے ذرہ کہا جاتا ہے یہاں پر، ذرہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رنگدار چمٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے گولڈن کلر کی، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا اس چھوٹی سی نیکی کے برابر بھی جب کوئی عمل کرے گا وہ دیکھے گا۔ جبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نیکیوں کو کبھی حقیر نہ سمجھا کرو، ان کو کبھی چھوٹی نہ سمجھا کرو، کبھی یہ چھوٹی نیکی بھی بڑے کام آ جاتی ہے۔ اور جیسے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا یا عائشہ
ایاک و محقرات الذنوب، اے عائشہ گناہوں کو بھی چھوٹا سمجھنے سے بچتا۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے لہٰذا نہیں، جیسے نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ یہ نیکی، کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ بھائی نیکی کو کر لو، وقتی طور پر تمہیں تکلیف ہوگی لیکن یہی نیکی کل تمہارے ساتھ میدان محشر میں ہوگی، یہی نیکی کل تمہارے ساتھ میزان عدل میں ہوگی، یہی نیکی تمہارے ساتھ پل صراط پر بھی ہوگی اور تمہیں جنت میں پہنچا کر آئے گی۔ اور یہ گناہ کرنے میں تھوڑی بہت لذت ہے وقتی طور پر، لیکن کہا اس کو نہ کرو ورنہ یہی گناہ کل پل صراط میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میزان عدل میں بھی ہوگا، میدان محشر میں بھی ہوگا، اور یہاں تک کہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، جہنم میں داخل کر کے آئے گا۔ اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی آدمی نہ چھوڑے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آ رہا تھا، راستے میں دیکھا اس کو پیاس لگی، اس نے پانی پیا تو دیکھتا کیا ہے کتا پڑا ہوا ہے، اور کتا جو ہے اس کے منہ سے وہ اس کو چاٹ رہا ہے، نیچے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے سخت۔ اس نے اپنا موزہ نکالا اور پانی نکال کر کے اس کتے کو پلایا۔ جب کتے کو پلایا، میرے آقا کا ارشاد ہے فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اس بندے کا شکر ادا کر دیا اس پر کہ میرے بندے تو نے میری مخلوق کی پیاس کو بجھا دیا ہے، وغفر لہ، اور اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ اللہ نے شکر ادا کیا، شکر اللہ لہ، اللہ نے اس کا شکر ادا کیا اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو نیکی جب آدمی کرتا ہے تو پھر رب کیا وہ محبوب ہو جاتا ہے، پھر میرا رب اس کا شکریہ ادا کرتا ہے نیکی کرنے والے کا۔ تو فرمایا کہ کوئی چھوٹی سی نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھیں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر، رائی کے دانے برابر چھوٹی سی چھوٹی جو ہے برائی بھی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آئے گی۔ اس دن کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکے گی۔ جب کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی تو پھر میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جو کل ہمارے لیے وہاں شرمندگی کا ذریعہ نہ بنے، پریشانی کا ذریعہ نہ بنے، رضا اللہ کی رضا، اللہ کے حبیب کی خوشی کا ذریعہ بنے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم نیک اعمال میں اپنی زندگیوں کو گزاریں، گناہوں سے بچیں، معصیات سے بچیں، نیکیوں کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جب شروع ہوگی تو وہاں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔